امی، آپ نے بتایا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت امیر تھیں، لیکن کیا امیر لوگ بھی جنت میں پہلے جائیں گے؟ میں نے سنا ہے وہاں سادگی پسند لوگ ہوں گے۔ میری پیاری بیٹی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی امیری ان کے ہاتھوں میں تھی، دل میں نہیں۔ ان کا دل تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ چلو آج میں تمہیں تفصیل سے بتاتی ہوں کہ عرب کی وہ ملکہ کیسے ام المومنین اور مومنوں کی ماں بنی۔ زویا، تصور کرو ایک ایسا عرب کا جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ اس دور میں خدیجہ بنت خویلد ایک ایسی خاتون تھی جنہوں نے مردوں کی اس دنیا میں اپنا لوہا منوایا۔ ان کا دماغ اتنا تیز تھا کہ بڑے بڑے تاجر بزنس مین ان سے مشورہ لیتے تھے۔ کیا انہیں لوگ ڈر کی وجہ سے عزت دیتے تھے؟ نہیں بیٹا، ان کے کردار کی وجہ سے۔ ان کا لقب طاہرہ تھا، یعنی اتنی پاک باز اور اتنی صاف ستھری شخصیت کی پورا مکہ میں ان جیسا کوئی نہیں تھا۔ وہ یتیموں کی شادیاں کرواتی تھیں اور غریبوں کا چولہا جلواتی تھیں۔ بیٹا، خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اپنے کاروبار کے لیے ایک ایماندار شخص کی تلاش تھی۔ انہوں نے سنا کہ مکہ میں ایک نوجوان ہے جسے سب صادق اور امین کہتے ہیں۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجا۔ امی، کیا انہیں پہلی ملاقات میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں؟ نہیں بیٹا، لیکن انہوں نے ان کے چہرے کا نور اور ان کی گفتگو کی مٹھاس دیکھ لی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر شام یعنی سیریا گئے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے پرانے غلام میسرہ کو ان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ ان پر نظر رکھیں۔ جب قافلہ واپس آیا تو میسرہ نے ایسی باتیں بتائیں جن پر یقین کرنا مشکل تھا۔ اس نے بتایا کہ کیسے راستے میں ایک بادل سایہ کیے رہتا تھا اور کیسے ان کی برکت سے منافع آسمان چھونے لگا۔ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فیصلہ کیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجیں گی۔ وہ ان سے عمر میں بڑی تھیں، لیکن ان کا مرتبہ اتنا بلند تھا کہ انہوں نے صرف کردار کو اہمیت دی۔ ان دونوں کا رشتہ محبت اور عزت کی وہ مثال ہے جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہوتے ہوئے کسی دوسری شادی کی؟ نہیں بیٹا، جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ یہ ان کی محبت کا ایک نایاب تحفہ تھا۔ زویا، پھر وہ وقت آیا جب 15 سال ساتھ گزرنے کے بعد غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ تھا، وہ کانپ رہے تھے۔ وہ جب گھر آئے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہی نہیں پوچھا کہ کیا ہوا، بلکہ انہوں نے سکون دیا۔ بیٹی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی تنہائی میں نہیں چھوڑے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے جوڑتے ہیں، مجبوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور حق کی مدد کرتے ہیں۔ زویا، کیا تمہیں معلوم ہے انہوں نے بغیر کسی معجزے کے یعنی بغیر کسی میریکل کے صرف شوہر کی سچائی پر یقین کر کے اسلام قبول کر لیا۔ وہ اسلام کی سب سے پہلی نمازی ہیں۔ لیکن امی، پھر مشکلات کیسے آئی ان کی زندگی میں؟ ہاں بیٹا، بہت اہمیت والی بات۔ جب کفار نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا تو انہیں شیب ابی طالب کی گھاٹی میں قید ہونا پڑا۔ وہ ملکہ عرب جس نے ہمیشہ نرم ریشم پہنا تھا اب پتھریلی زمین پر سوتی تھی۔ 3 سال تک انہوں نے بھوک برداشت کی۔ ان کی ساری دولت اسلام کو بچانے میں خرچ ہو گئی۔ امی، کیا وہ تھک نہیں گئی تھی؟ نہیں بیٹا، ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن کر کھڑی رہی تھی۔ زویا، کیا تم نے کبھی سنا ہے کہ کسی انسان کو خالق کائنات یعنی اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہو؟ کیا واقعی امی؟ ہاں، جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ کو اللہ کا سلام کہو۔ اور صرف یہی نہیں، انہیں جنت میں ایک ایسے محل کی خوشخبری دی گئی جو موتیوں سے بنا ہے، جہاں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تھکن ہوگی۔ زویا، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین ہوئے کہ اس سال کے نام ہی غم کا سال رکھ دیا گیا۔
کئی سال بعد بھی جب کبھی گھر میں بکری ذبح ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اس کا کچھ حصہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیج دو، وہ ان کو کبھی نہیں بھولتے تھے۔ زویا: امی، مجھے بھی ان جیسا بننا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ زویا: خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے ہمیں 5 سبق ملتے ہیں۔ پہلا ہے ایمان پر یقین، جب پوری دنیا خلاف ہو تب بھی حق کے ساتھ دینا۔ دوسرا، حسن سلوک، اپنے شوہر اور گھر والوں کے لیے سکون کا باعث بننا۔ تیسرا، حلال کمائی، کاروبار اور پیسے کو دین کی خدمت کے لیے استعمال کرنا۔ صبر، مشکل سے مشکل وقت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا۔ حیا اور عزت، اپنی شخصیت کو طاہرہ رکھنا۔ بیٹا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دکھایا کہ ایک عورت اگر چاہے تو وہ پورے دین کی دیوار بن سکتی ہے۔ وہ صرف ایک تاریخ نہیں، وہ ہر مسلمان عورت کا فخر ہے۔ زویا بیٹا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا صرف ایک نام نہیں بلکہ ہر اس عورت کے لیے امید کی کرن ہے جو سمجھتی ہے کہ وہ کمزور ہے۔ انہوں نے دکھایا کہ جب ایک عورت کے پاس اللہ پر توکل اور سچا کردار ہو تو وہ قیامت تک کے لیے مثال بن جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، آج ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کا چند اوراق دیکھے، لیکن سوال یہ نہیں کہ وہ کتنی عظیم تھی، سوال یہ ہے کہ ان کی زندگی کا کون سا حصہ آپ کے دل کو چھو گیا؟ کیا وہ ان کا طاہرہ ہونا تھا، یا ان کا مشکل وقت میں اپنے شوہر کا سہارا بننا، یا پھر وہ لمحہ جب عرش والے رب نے انہیں سلام بھیجا؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب اپنے دل کی بات ہم سے شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی پرسنالٹی کی کون سی خوبی آپ اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر بیٹی، ہر بہن اور ہر ماں اگر ان کے نقش قدم پر چلے تو ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ اگر آج کی اس گفتگو نے آپ کے دل کو سکون دیا ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ داستان ہر گھر تک پہنچانی چاہیے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اس پیغام کو اپنی بہنوں، بیٹیوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ کسی کو نیکی کی راہ دکھانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی ہی مزید ایمان افروز داستان آپ تک پہنچاتے رہیں تو ہمارے اس چھوٹے سے دینی سفر کا حصہ بننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ آپ سب کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسا صبر اور مرتبہ عطا فرمائے، آمین۔